اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسماعیل خان نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے سازش یا مداخلت والے معاملے کے بارے میں۔ تو ناظرین، آپ اس موضوع پر بہت کچھ سن چکے ہوں گے، پڑھ چکے ہوں گے اور کوئی نہ کوئی رائے بھی بنا چکے ہوں گے۔ تو یہ موضوع کوئی نیا تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ اس پر میں اپنا ایک جو میرا نقطہ نظر ہے یا جو مجھے مطالعے سے حاصل ہوا ہے اس کے بارے میں بات کروں۔ تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ان دو لفظوں کے درمیان میں اس معاملے کو اچھالا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ سازش ہوئی ہے، مداخلت نہیں ہوئی، مداخلت ہوئی ہے، سازش نہیں ہوئی۔ سازش کا جو لفظ ہے، سازش خفیہ پلاننگ کو کہتے ہیں، یعنی کسی شخص، کسی قوم، کسی ملک کے خلاف خفیہ پلاننگ کی جائے کسی معاملے میں اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو وہ سازش کہلاتا ہے۔ تو ہم مان لیتے ہیں جی پاکستان کے خلاف سازش نہیں ہوئی، لیکن سازش کے علاوہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے، مداخلت۔ مداخلت یہ ہے کہ آپ غیر ضروری طور پہ کوئی ملک، کوئی قوم، کوئی فرد دوسرے کی زندگی میں، دوسرے کے معاملات میں مداخلت کر کے، انسٹرکشن جاری کر کے، زبردستی یا کسی بھی طریقے سے پریشر ڈال کر اس سے اس کی مرضی کے خلاف کام کرا لے تو وہ مداخلت ہے۔ اور اس کو فرد کی سطح پر بھی نہیں مانا جا سکتا، یعنی سازش اور مداخلت، جیسے کہ میں نے دونوں کی ڈیفینیشن آپ کو بتا دی۔ سازش کسی فرد کے خلاف، کسی قوم کے خلاف، کسی مذہب کے خلاف، کسی فرقے کے خلاف، کسی ملک کے خلاف، اس کا کوئی قانونی اور اخلاقی جواز موجود نہیں ہے۔ اسی طرح مداخلت یہ بھی ایک غیر اخلاقی اور غیر قانونی کام ہے۔ فرد کو آزادی حاصل ہے، کسی فرد کے معاملے میں جو عاقل بالغ ہو، غیر ضروری مداخلت وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور ملکوں کے معاملے میں خاص طور پہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، ریسورسز کے لحاظ سے بھی بہت بڑا ملک ہے۔ تو پاکستان کے معاملات میں مداخلت بھی قابل قبول نہیں ہے، یہ بھی ایک غیر اخلاقی چیز ہے، یہ بھی ایک غیر قانونی چیز ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی اس کی نفی کی گئی ہے۔ آپ فرض کریں کہ معاملے کو ہم الٹا لیتے ہیں کہ امریکہ یا کسی دوسرے ملک نے پاکستان کے معاملات میں سیاسی معاملات میں مداخلت کی، کیا پاکستان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ امریکہ کے معاملات میں مداخلت کرے؟ کیا امریکی یہ حق کسی اور کو دینے کو تیار ہیں؟ یا دنیا کا کوئی اور ملک یا مغرب ویسٹ کے کوئی بھی کنٹریز، آسٹریلیا ہے، یو کے ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، کیا وہ اپنے سیاسی معاملات میں کسی دوسرے ملک کو مداخلت کا حق دیتے ہیں؟ جب یہ حق وہ ہمیں دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی بھی قوم دوسری قوم کو دینے کو تیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی ہمارے معاملات میں بھی کسی کو مداخلت کا حق نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ سازش ہو یا مداخلت ہو، دونوں قابل مذمت ہیں۔ اور کسی چیز کا ہونا، یعنی مراسلے کا ہونا یا اس سائفر کا ہونا ہی یہ دلیل ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ایسا لکھا ہوا ہے، اور وہ کچھ ایسا ہے کہ جو آپ اس کو ظاہر بھی نہیں کر رہے، اس کو آپ کانفیڈینشل کہہ رہے ہیں، یعنی وہ ایسی بات ہے جس کو بتانے سے بھی آپ کو پرابلم پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ یہ صرف عمران خان کا بیانیہ نہیں ہے۔ عمران خان نہیں کہہ رہا اکیلا کہ سازش ہوئی ہے، یا اس کی پارٹی نہیں کہہ رہی، اس کو عالمی سطح کے تجزیہ کار بھی اس کو مان رہے ہیں۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ برطانیہ کے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں جارج گلیوے، تو انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کی سیاست کا حامی نہیں ہوں، میں ان کے موقف سے اختلاف رکھتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ رجیم چینج ہوئی ہے، اور یو ایس اے کے ایما پر ہوئی ہے، ان کے بہاف پر ہوئی ہے، اور انہوں نے عمران خان کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خود مختاری جو ہے وہ ہر ملک کا رائٹ ہے۔ اگر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اس کے لیے کوشش کر رہے تھے اور اپنی
پالیسی بنا رہے تھے تو یہ کوئی غلط بات نہیں تھی، ان کو ہٹانا غلط کام تھا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ جب عمران خان کو ہٹایا گیا ہے، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن صاحب، انہوں نے بھی اس کو مانا ہے اور سرکاری بیان جاری کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو رشیا کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی سزا دی گئی ہے۔ آخر رشین ایجنسیاں بھی پوری دنیا کی خبر رکھتی ہیں، وہ بھی کچی بات نہیں کرتے ہیں، اور رشیا کی وزارت امور، جو وزارت خارجہ کی امور کی ترجمان مس ماریا جو ہیں، انہوں نے بھی یہ بیان جاری کیا ہے کہ عمران خان کو ہٹانا شرمناک ہے، اور یہ اسی وجہ سے ہٹایا گیا ہے کہ وہ پرو رشیا پالیسی لا رہے تھے اور رشیا کے ساتھ تعلقات استوار کرنے جا رہے تھے، رشیا سے تیل اور گیس خریدنے کی بات کر رہے تھے، ان سے ایگریمنٹ کر رہے تھے، اور مزے کی بات یہ تھی کہ پاکستان کو رشیا 30% سستا تیل دیتا، اور گندم ان سے خریدنے جا رہے تھے، 20% سستی گندم دیتا، گیس بھی وہ سستی دینے کو تیار تھے۔ لیکن ہم تو امریکی پریشر میں اتنے زیادہ ہیں، اس کی آپ مثال لیں کہ پاکستان کے سابق صدر آصف زرداری صاحب، انہوں نے ایران کے ساتھ گیس کا معاہدہ کیا اور پائپ لائن بچ گئی، پاکستان کے بارڈر تک آ گئی، لیکن حکومت بدل گئی، اس کے بعد نواز شریف صاحب آ گئے، وہ گیس پائپ لائن کا منصوبہ پڑا ہوا ہے، پاکستان میں گیس پوری نہیں ہو رہی، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن امریکی پریشر میں آپ ایران سے گیس پائپ لائن گیس نہیں لے رہے۔ تو اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں، یہ تو آپ کا ایگریمنٹ بھی ہو چکا ہے، تو پھر آپ ایسا کیوں نہیں کر سکتے امریکہ کے پریشر میں کہ آپ نے رشیا سے بھی گیس تیل نہیں لے رہے؟ اور پاکستان میں بحران شروع ہو چکا ہے، ابھی تازہ خبریں آ چکی ہیں کہ ملک کے بہت سارے علاقوں میں، دور دراز علاقوں میں ڈیزل کی قلت پیدا ہو گئی ہے، اور لوگ بہت پریشان ہیں کیونکہ گندم کی کٹائی کا موسم ہے، تھریشر چلانے ہیں اور گندم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا ہے، تو یہ سب پرابلم ہو گئے ہیں، ڈیزل ہے نہیں، تھریشر ٹریکٹر کیسے چلائے جائیں؟ تو اس طرح کے معاملات پیش آ رہے ہیں اور یہ مزید بڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک یونانی تجزیہ کار ہیں ایلیکس کرسٹوفورو، وہ عالمی سطح کے ایک تجزیہ کار ہیں، یوٹیوبر ہیں، انہوں نے اسی دن کہہ دیا تھا، اپنی ویڈیو انہوں نے جاری کی تھی اس معاملے پر، انہوں نے کہا کہ رجیم چینج ہوئی ہے اور اس کو بہت دلچسپ صورتحال قرار دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک لائی جا رہی ہے اور عمران خان حکومت ہٹائی جا رہی ہے، اس کی وجہ بھی انہوں نے یہی قرار دی کہ امریکہ سزا دے رہا ہے پاکستان کی حکومت کو رشیا کی حمایت کرنے پر۔ تو یہ اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، کیا رجیم چینج ایک حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ امریکہ کی پالیسی نہیں ہے؟ کیا امریکیوں نے کبھی اس سے ڈینائی کیا ہے؟ امریکی تو اس سے ڈینائی نہیں کرتے، یہ تو ان کے ریکارڈ میں درج ہے، وہ تقریباً 72 ملکوں میں تختہ الٹنے کی کوشش کر چکے ہیں، کہیں وہ ناکام ہوتے ہیں، کہیں کامیاب ہوتے ہیں، یہ ان کی تاریخ ہے۔ وہ مخالفوں کو سیاسی طریقے سے ہٹا دیں یا اس کو قتل کرا دیں، یا ایجنسیاں ان کو قتل کرا دیں یا ان کے ساتھ کوئی اور معاملہ کر دیں، اور انہوں نے اپنی بکس میں لکھ دیا ہے، بلکہ یہاں تک انہوں نے لکھا ہے، جو نو ایگزٹ فرام پاکستان امریکی رائٹر جو ہے ڈینیل کی تحریر ہے، اس میں انہوں نے صاف کہا ہے کہ ہم نے 47 میں ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان کو ہم خوشحال ملک نہیں بننے دیں گے، اور پاکستان کو ہم اس میں مداخلت کرتے رہتے ہیں۔ وہ تو مسلسل مداخلت کا اقرار کر رہے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک عدم اعتماد میں انہوں نے مداخلت نہیں کی؟ اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ اپنا طریقہ کار بھی بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم خرید لیتے ہیں اور ان کو اسکالرشپس ان کے بچوں کو آفر کر دیتے ہیں، نیشنلٹی آفر کر دیتے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت سستے بک جاتے ہیں پاکستانی، ان کو کوئی بہت زیادہ رقم یا بہت زیادہ کوئی بینیفٹ نہیں دینے پڑتے۔ تو وہ تو ہمیشہ سے ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ان کے صحافیوں کو خرید لیتے ہیں، سیاستدانوں کو خرید لیتے ہیں، میڈیا کے لوگوں کو خرید لیتے ہیں، جو ذہن سازی کرنے والے لوگ ہیں، مذہبی طبقات، ان میں سے لوگوں کو خرید لیتے ہیں اور اپنا کام چلا لیتے ہیں۔ تو ایسا کہنا کہ رجیم چینج نہیں ہوئی، رجیم چینج ہوئی ہے، کیونکہ اگر انسٹرکشن اس
لیٹر میں ہے یا اس مراسلے میں یا سائفر میں کہ عمران خان کو ہٹایا جائے یا عدم اعتماد کامیاب ہونی چاہیے، تو انسٹرکشن تو ہو گئی اور پھر وہ کامیاب بھی ہو جاتی ہے اچانک۔ بظاہر تو عمران خان کی حکومت کے جانے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا، اچانک حکومت ختم ہو گئی، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں امریکی ایما شامل نہیں ہے، امریکہ کی مرضی شامل نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ مغرب کے خوف سے یا امریکہ کے خوف سے کہ وہ ہمارا تجارتی پارٹنر ہے، وہ ہماری جو ایکسپورٹ ہیں $6 بلین، وہ اس کے پاس وہی ہم سے سامان خریدتا ہے، ہمارے پاس تو کوئی ہماری ایکسپورٹ خریدنے والا ہی نہیں ہے، ہماری عالمی مارکیٹ میں کوئی عزت ہی نہیں ہے، تو یہ تو الگ بات ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو ڈھکے چھپے الفاظ میں کہتے، آپ نہ اتنا زیادہ وہ کرتے، لیکن خود مختاری تو بہرحال اس کے بغیر تو آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ خود مختاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک علیحدہ ملک ہیں، آپ کا پرچم ہے، آپ کے حقوق ہیں، آپ کے رائٹس ہیں، آپ کی اپنی پالیسی ہے، آپ کے اپنے مفادات ہیں، آپ اس کے تحت ملک کو چلائیں گے۔ اگر آپ خود مختاری کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، آپ نے امریکہ کے انسٹرکشن پر چلنا ہے، تو پھر ملک کو باقی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ملک پر اتنا کروڑوں اربوں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ملک تو اسی وقت ہی بنایا جاتا ہے کہ اپنی آزادی اور اپنی خود مختاری پر کمپرومائز نہیں کیا جاتا، کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم اپنی مرضی سے جینے کا حق رکھتے ہیں، ہم جس کو چاہیں بادشاہ بنائیں، ہم جس کو چاہیں ہٹا دیں، ہم جمہوری سسٹم ہمارے ملک میں ہے، الیکشن کا طریقہ ہے ہمارے پاس، ووٹ کا طریقہ ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک کہتے تھے کہ یہ جعلی اسمبلیاں ہیں، جعلی الیکشن ہوئے ہیں، اب وہی اسی اسمبلی سے چپک کر بیٹھ گئے ہیں، اسی الیکشن کو اب اس پر اصرار کر رہے ہیں، وہ ہر چیز ٹھیک ہو گئی ہے۔ جیسے عمران خان ہٹائے، اب اسمبلی بھی ٹھیک ہو گئی ہے، اب سارے پروٹوکول جو کچھ جن باتوں پر اعتراض تھا وہ سب ٹھیک ہو گئے ہیں، اب کسی چیز پر اعتراض نہیں رہا ہے۔ تو حقیقت تو یہی ہے کہ ہمیں حقائق کو دیکھنا چاہیے اور ماننا چاہیے، اور غیر معمولی جو حالات ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ بھی غیر معمولی ہے، ان کے نتائج بھی غیر معمولی ہیں۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی وزیر اعظم نے مدت پوری نہیں کی، یہ ہماری نیچر کا پتہ دیتا ہے، یہ ہماری عدم استحکام اس سے ظاہر ہوتا ہے، اور اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جو چاہتا ہے، جو بھی پاورفل طاقتیں ہیں، بڑی طاقتیں ہیں، وہ ہمارے ملکوں کے اندر ہمارے ملک میں مداخلت کرتی ہیں، ہمارے جیسے ملکوں کے اندر۔ اور آدھی رات کو عدالت کا کھل جانا، کیا 47 سے لے کر آج تک رات کے 12 بجے کبھی عدالت کھلی ہے؟ ہائی کورٹ بھی کھل گئی، سپریم کورٹ بھی کھل گئی، اور وزیر اعظم کے خلاف آپ نے پریزنر وینز بھی منگوا لیے ہیں، اور ادھر سیکورٹی بھی تعینات کر دی ہے، آپ ان کو گرفتار کرنے کا آرڈر جاری کرنے والے ہیں۔ آپ اس جرم پر جو ابھی ان سے سرزد نہیں ہوا ہے، آپ پہلے عدالت کھول کے بیٹھ گئے ہیں، آپ نے پہلے وینز بھیج دی ہیں، حالانکہ دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا۔ جب تک جرم سرزد نہ ہو اس وقت تک تو سزا نہیں دی جا سکتی۔ اگر وہ فرض کریں جی عدالت کا آرڈر یہ تھا کہ وہ ووٹنگ کرا دیں، اگر وہ ووٹنگ نہیں کرا رہے تھے تو آپ اگلے دن بھی کروا سکتے تھے۔ نہ پاکستان کہیں بھاگا جا رہا تھا، نہ وزیر اعظم کہیں بھاگے جا رہے تھے، 5-6 گھنٹے کی بات تھی، لیکن اتنی عجلت کیوں کی گئی؟ اتنی عجلت میں آپ کیوں تھے؟ آپ نے جو ریڈ الرٹ جاری کروا دیا ہوائی اڈوں پر، ای سی ایل میں ان لوگوں کے نام درج ڈال دیے کہ یہ جو حکومتی عہدیدار ہیں، وزراء ہیں، ان کو باہر نہیں جانا چاہیے۔ انہوں نے کوئی بغاوت تو نہیں کر دی تھی، انہوں نے کوئی قتل و غارت نہیں کر دی تھی، انہوں نے کوئی مسلح جد و جہد کا اعلان تو نہیں کر دیا تھا، انہوں نے آئین پاکستان سے غداری تو نہیں کر دی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ایسا تو جو قتل کے کیس ہوتے ہیں ان کے لیے بھی روٹین کی عدالت لگتی ہے، فرض کرے رات کو قتل ہو جائے تو عدالت اسی وقت جج بیٹھے گا، مقدمہ سنے گا۔ کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ انصاف میں پاکستان جو ہے 121 یا 123 نمبر پر ہے انصاف کے معاملے میں، لیکن جو پروٹوکول مراعات عدالتوں کو حاصل ہیں وہ ٹاپ 10 میں شامل ہے پاکستان۔ یعنی ججوں کو اتنی بڑی مراعات دی ہوئی ہیں، لیکن آپ کس طرح کے پھر فیصلے دے رہے ہیں؟ اگر آپ ٹاپ 10 آپ کو مراعات دی گئی ہے تو پھر آپ کے فیصلے بھی ٹاپ 10 میں ہونے چاہیے تھے، لیکن یہاں تو ایک ایسے لوگ پھانسی چڑھ گئے، ان کی موت کے بعد ان کو بری کیا جاتا ہے۔ یہ تو اس طرح کا ملک ہے، اس طرح کا نظام انصاف ہے
کس کو نہیں پتہ اس پاکستان میں کہ انصاف کیسے ملتا ہے یہاں. جو بھی عدالت کے اور کچہری کے معاملات میں پھنس جاتا ہے، مقدمات میں پھنس جاتا ہے، خود ججوں کی زبانی ہم نے سنا ہے، وکیلوں کی زبانی سنا ہے کہ کچہری تو ایسی جگہ ہے کہ اس کی دیواریں بھی پیسے مانگتی ہیں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.